السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم آپ احباب نے ہمارا ایک ایڈ دیکھا ہے اکسیر جگر کے نام سے۔ تو آپ احباب جانتے ہی ہیں پاکستان میں چونکہ یہ طب اور طبی علاج رائج ہے، تو اطباء کی جو دوائیاں ہیں اس کا نام اسی طرح یا اس سے ملتا جلتا نام ہی رکھا جاتا ہے عموماً۔ تو اکسیر جگر کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے حوالے سے ایسی دوا جو تیز ترین طریقے سے کام کرے، اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اکسیر، ٹھیک ہے۔ اب آج عام طور پہ دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر یہ فاسٹ فوڈ، برگر، ٹکے، شوارمے، پھر یہ خاص طور پہ شہروں میں نان چنوں کا رواج، اس سے کیا ہوتا ہے کہ قبض، گیس، تیزابیت بنتی ہے، جگر سست ہوتا ہے، جگر کے اوپر چربی آنے لگ جاتی ہے، تو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اب جب جگر پہ چربی آنے لگ جائے تو سانس پھولتا ہے، ٹھیک ہے، بندہ تھوڑا سا تیز کام کرے یا کوئی وزن اٹھائے یا سیڑھیاں چڑھے تو سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا جو ہے نا خون وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں سے آکسیجن جلدی جذب نہیں کر رہا ہوتا، تو عام طور پہ ٹیسٹ کریں تو آ جاتا ہے جی لو جی فیٹی لیور ہے۔ یہ تو اس کی ہے بیک پہ جو فائدہ ہے اکسیر جگر کا۔ عام طور پہ جو ہر بندہ کہتا ہے لو جی میری قبض نہیں جا رہی، مجھے گیس بنتی ہے۔ اگر قبض ہے اور گیس بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو غذا کھا رہے ہیں اس میں خمیر بن رہا ہے، تفن بن رہا ہے، پنجابی میں کہیں گے جو بس رہی ہے، جو غذا ہے وہ ہضم کم ہو رہی ہے، وہ بس زیادہ رہی ہے، باسی زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خمیر کا اٹھنا، اس سے پھر گیس کا بننا، اور وہ مزاج کا، طبیعت کا بگاڑ، اور گیس کی وجہ سے بعض لوگوں کو جسم کی دردیں، بعض لوگوں کو جوڑوں کی دردیں، بعض لوگوں کے سر کی دردیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گیس ہو تو ذہن دماغ فریش ہی نہیں رہتا، قبض ہو تو سیم یہی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکسیر جگر جو کورس ہے یہ قبض اور گیس دونوں کے لیے بہترین کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فیٹی لیور ہے، جگر پہ چربی چڑھ رہی ہے، خون گاڑھا ہو رہا ہے، اور خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے جگر کی سستی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جگر پہ چربی آ رہی، اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ عام طور پہ آج کل ہیپاٹائٹس بی اور سی زیادہ ہو رہا ہے، یہ کالا جرثومہ ہے۔ اب اکسیر جگر اس کا ڈائریکٹ علاج نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ابتدا ہے تو اسی اکسیر جگر سے کالا جرثومہ بی اور سی ٹھیک ہو جاتا ہے، اے میں بھی یہ معمن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ترشی، تیزابیت، ہاضمے کی کمزوری یا بھوک نہ لگنا، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو سمجھ لیں کہ مارکیٹ میں لانے سے پہلے تجربات سے گزارا، اور ہمارے جو بہترین نسخہ جات مرکبات تھے پھر ہم نے ان کا انتخاب کیا، اب ہم نے اس کو آن لائن کر دیا۔ آف لائن بھی ہے، ان کے دواخانے پر پہلے ہی ہم مریضوں پہ استعمال کر رہے تھے، جب تجربات بہترین ہوئے تو ہم نے آن لائن کر دیا۔ اب آپ لوگوں نے ہمارا ایڈ دیکھا ہے، اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ بہت سی باتیں میں آپ کو وائس میسج میں بتا دوں۔ تو یہ اکسیر جگر کے فائدے ہیں، آپ میری اس وائس کو دوبارہ ضرور سنیے گا تاکہ اکسیر جگر کیا کام کرتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اب آتا ہے آرڈر کیسے دینا ہے۔ آپ کا ایڈریس مکمل ہو، وہ اردو میں ہو، انگلش میں ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، ایڈریس مکمل ہونا چاہیے۔ اگر کسی شہر میں بندہ رہتا ہے، گلی محلہ، اگر کسی مارکیٹ میں دکان ہے تو مارکیٹ کا نام، دکان کا نمبر، اور موبائل نمبر وہ دیں جو آن ہو، جب ہماری دعا آپ تک جائے۔ اگر لیپڈ والا، کورئر یا پوسٹ آفس یا پوسٹ مین کوئی بھی آپ کو کال کرتا ہے تو آپ سے رابطہ ہو سکے، یہ دو چیزیں لازمی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو واقعی اکسیر جگر منگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے شرط رکھ دی، کم از کم 200 روپیہ جائز کیش یا ایزی پیسہ ہمیں اب کروائیں۔ وہ نمبر میرا ایڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے 030080083003 والا، اور اس نام کے ساتھ آتا ہے عبدالرزاق ربانی۔ یہ 200 اس لیے رکھا ہم نے کہ بہت سے دوست جن سے اچھی خاصی گپ شپ بھی ہوتی ہے اور انفارمیشن کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، سوال جواب بھی ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی اکسیر جگر، تسکین جگر یا مغلظ یا فلاں چیز مجھے بھیج دیں، مجھے ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اچھا بندہ ہے، بات چیت بھی ہوئی، ٹھیک ہے، بھیج دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ واپس آ جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جتنی اس سے گفتگو ہوئی، 1 2 دن 3 دن بھی بعد لوگ لگے رہتے ہیں، اور وہ ٹائم کا ضیاع، اس کے بعد پھر پیکنگ پر خرچہ، اس کے بعد پھر بکنگ پر، یعنی کہ جب ہم پارسل بھیجتے ہیں بذریعہ ڈاک خانہ یا بذریعہ لیپڈ، اس کا خرچہ،
تو اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اس کے لیے کائنڈلی ایک ہم نے چھوٹا سا رکھا ہے کہ 200 روپیہ جائز کیا یہ پیسہ بھیجیں، ایڈریس ہو اور موبائل نمبر ہو، تو دعائیں انشاءاللہ پورے پاکستان میں عموماً 3 دن تک کلائنٹ تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی دیہاتی علاقہ اور دور دراز ہو تو وہاں ڈاکیہ اگر لیٹ کر دے تو کر دے، ادروائز میکسیمم 3 دن کا رکھا ہوا ہے. بعض دفعہ یوں بھی ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے آج اگر کراچی کے لیے دوائی بھیجی ہے تو کل دوسرے دن کراچی والے نے کہا جی یہ آپ کی دوائی آگے کیسے کھانی ہے. ٹھیک ہے. تو اکسیر جگر بھی کیپسول کی صورت میں ہے. یہ 10 سے 20 دن کا کورس ہے. 2 کیپسول صبح، 2 دوپہر، 2 شام کھانے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی 2 کیپسول صبح دوپہر شام کھاتے ہیں تو کیا ہے کہ پخانے 2 آنے لگ جاتے ہیں، بس 3 آنے لگ جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں 1 2 3 کر دو، یعنی کہ صبح بھی ایک، دوپہر کو بھی ایک کیپسول اور شام کو بھی ایک کیپسول کر دو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحت و تندرست اور توانا رکھے. اگر ہماری کسی بھی دوائی کو آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسی طرح 200 روپیہ جائز کے چیزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ دوائی آپ کو مل جائے گی. باقی دوائی کی گارنٹی ہر والے سے ہے، کیونکہ 1998 اور 97 سے میں نے یہ سٹارٹ کیا اور اب تک طب میں ہی ہوں. تو ہم نے فارمولیشن ہی وہ آن لائن کی ہے جو ہمیں پرفیکٹ لگی، کہ لوگ آن لائن منگوائیں گے، دور دراز بیٹھے ہوں گے، ہمیں بد دعائیں نہ دیں، گالیاں نہ دیں، بلکہ ان کو شفا ملے. تو ہماری جو خواہش تھی نا الحمدللہ وہ پوری ہو رہی ہے. پہلے وہ فیس بک پہ ایڈ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں ایڈ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اور بھی دوائیاں ہم سے منگواتے ہیں. اور اکثر جگر بھی لوگ بار بار منگوا رہے ہیں، اور تسکین جگر بھی جن کو فائدہ ہوتا ہے دوستوں کے لیے، فیملی ممبرز کے لیے منگواتے ہیں. تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہماری انتہائی سستی پروڈکٹ لوگوں کے لیے باعث شفا بن رہی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.